اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین وله الکبریاء فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وسیلت علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ۔ محترم حاضرین، ناظرین، قارئین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرکز افضلیہ کے جانب سے میں معراج افضلی نوادہ بہار انڈیا سے آپ کا استقبال کرتے ہوئے آئیے سوالات کے جوابات کے موضوع پر آن لائن ڈسکشن میں جو باتیں ہوتی ہیں اس سیشن کی بات شروع کرتے ہوئے پہلے سوال پیش کرتے ہیں، پھر جواب پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی، پھر اپنے تجزیہ نامہ کے ساتھ اپنے جواب بھی آپ کو ہم سنائیں گے۔ سوال: ذکر قلبی کیا ہے؟ قلب کا جاری ہونا کیا ہوتا ہے؟ کیا ذکر قلبی ہر کوئی کر سکتا ہے؟ ذکر قلبی کرنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ وضاحتوں کے ساتھ اس پر گفتگو فرمائیں۔ چنانچہ ان چاروں سوالات پر مسلسل 10 دنوں تک گفتگو ہوئی ہے اور اس کے خلاصے تمام بھائیوں کے جوابات کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائیے وقت نکال کر۔ سب سے پہلے جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب قبلہ جو کلکتہ سے ہیں، انہوں نے کہا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور ذکر 2 طریقے سے کیا جاتا ہے، ذکر لسانی اور ذکر قلبی۔ ذکر قلبی کو ذکر لسانی پر فوقیت حاصل ہے۔ ذکر قلبی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے، انسان اور رب کے درمیان حجاب کو بھی ذکر قلبی دور کرتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن طالبان مولا نے عشق حقیقی پا لیا ہے وہ زبان سے ذکر نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ دل میں ذکر و فکر میں محو رہتے ہیں، اور ان کا ہر سانس ذکر اللہ کے ساتھ آتا اور جاتا ہے، اور ان کا وجود نفسی، قلبی، روحی، سری، خفی اور اخفا ذکر میں مستغرق اور محو ہوتا ہے۔ میں ایسے مرشد کامل اکمل کے قربان جاؤں جو ایک ہی نگاہ سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اگر ذکر کسی شیخ کامل سے عرض کیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد انسان کے جسم میں موجود لطائف سطح جاری ہو جاتے ہیں، اور ان لطائف کی وجہ سے سالک بہت بڑے بڑے کام کرنے کی استطاعت حاصل کر لیتا ہے۔ ذکر اگر زبان سے کیا جائے تو اسے ذکر لسانی کہا جاتا ہے، اور اگر قلب ذکر کرنا شروع کر دے تو ذکر قلبی کہلائے گا۔ اسی طرح ذکر روح، سر، خفی، اخفا سے بھی جاری ہونے لگتا ہے، اور جب ذاکر ذکر میں خود کو ختم کر دیتا ہے تو اس وقت اصل ذکر شروع ہو جاتا ہے۔ جب ذاکر ذکر میں خود کو ختم کر دیتا ہے تو اس وقت اصل ذکر شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں انسان کے جسم کے ہر عضو سے ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ ہر جاندار کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، کچھ کا معدوم ہے اور کچھ کا معلوم ہے۔ مزید کہا کہ ذکر الہی سے قلب میں 10 صفات پیدا ہوتی ہے۔ ذکر الہی سے قلب میں 10 صفات پیدا ہوتے ہیں۔ ذکر الہی سے قلب آفتاب کی طرح روشن ہو جاتا ہے، نمبر 1، اور وجود میں کسی قسم کی تاریکی نہیں رہتی۔ قلب گہرے دریا کے مانند ہو جاتا ہے، اس میں کچھ گرے ناپاک نہیں رہتا ہے، یہ دوسرا ہو گیا۔ قلب آتش عشق الہی سے بھر جاتا ہے جو ماں سوا اللہ کو جلا دیتی ہے، یہ تیسرا ہے۔ قلب چشمہ آب حیات سے بھر جاتا ہے، جو بھی آب حیات پی لے حیات ابدی پا جاتا ہے، اس کا دل زندہ اور نفس مردہ ہو جاتا ہے، یہ چوتھا فائدے ہوئے۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ قلب سخاوت کا کان بن جاتا ہے، جس سے ظاہر و باطن معبود حقیقی کی عبادت میں مستغرق رہتا ہے۔ 6ٹھا یہ کہ قلب طلسماتی کے مانند ہوتا ہے، ذکر اللہ کی برکت سے ان طلسمات کو بھسم کر کے خزانہ معرفت الہی کو پا لیتا ہے۔ 7واں یہ کہ قلب ہر راہ حقیقت کو آئینے کی طرح دیکھ لیتا ہے۔ 8واں قلب چراغ کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ 9واں قلب ذکر الہی کے باران رحمت سے ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور 10واں قلب قرب الہی کا واصل بن جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ہر چیز کا زنگ دور کرنے کے لیے ثقل ہوتا ہے، یاد رکھو دلوں کا زنگ دور کرنے کے لیے ثقل اللہ کا ذکر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر خفی کو ملائکہ کاتبین سن نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر خفی کو ملائکہ کاتبین سن نہیں سکتے، اس کو ذکر جلی پر 70 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ ذکر خفی سالک کو دکھاوے سے محفوظ رکھتا ہے، ذکر خفی سالک کو دکھاوے سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس ذکر کو جو فضیلت حاصل ہے وہ 70 گنا زیادہ فضیلت حاصل ہے ذکر جلی کے بنسبت میں۔ ابھی آپ جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری بھائی کی باتیں سماعت فرما رہے تھے مختلف حوالہ جات کے ساتھ۔ اب آئیے جناب مزمل منیر صاحب کی باتیں سنتے ہیں جو بارامتی مہاراشٹر سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ذکر قلبی ایک طریقہ ہے جس کو اپنا کر انسان مومن بن جاتا ہے، یہ سینہ بسینہ بزرگوں سے چلا آ رہا ہے۔ اس کا تعلق قلب سے ہوتا ہے، اور قلب کا جاری ہونا مطلب کہ ذکر کا دائمی طور سے جاری ہو جانا۔ ذکر قلبی کو تو ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر قلب جاری کسی کا ہوتا ہے، ہر کسی کا نہیں ہوتا۔ ذکر قلبی کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اس ذکر سے بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ذکر قلبی کے بھی 2 اقسام ہیں، ایک وہبی ہے اور دوسرا کسبی ہے۔ وہبی یعنی جو مرشد کی عطا ہو، اور کسبی جو عبادت و ریاضت و محنت و مشقت سے حاصل ہو۔ آج کل لوگ ذکر قلبی کو آن لائن اجازت دے دیتے ہیں، ذکر قلبی کرنے کے لیے آن لائن اجازت دے دیتے ہیں، مگر ایسا کرنا بہتر نہیں ہے۔ ابھی آپ جناب مزمل منیر صاحب کی باتیں سن رہے تھے، یہ ان کے اپنی ذاتی رائے بھی تھی۔ اب آئیے جناب صوفی عزیز صاحب کی بات سنتے ہیں جو ناسک مہاراشٹر سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ذکر قلبی اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ کا عشق حاصل ہو اور بخشش مل سکے اور ہم کامیاب ہو سکیں، اور یہ بغیر اہل بیت علیہ السلام کے محبت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ ذکر قلبی اس لیے ضروری ہے تاکہ اللہ کا عشق حاصل ہو اور بخشش مل جائے اور کامیابی ملے، اور یہ بغیر اہل بیت اطہار کے محبت کے ممکن ہی نہیں ہے۔ اب جناب صوفی فخر عالم واسی صاحب قبلہ جو جھارکھنڈ سے ہیں کہتے ہیں کہ زبانی ذکر سے زیادہ فضیلت قلبی ذکر کا ہے، اور ذکر قلبی سے ہی بلندی و قرب الہی حاصل ہوتی ہے۔ اہل حق ذکر قلبی کرتے ہیں، اور اس ذکر قلبی کے اشارے قرآن میں بھی موجود ہیں، اور ذکر لسانی کے تو تاکید کی گئی ہی ہے، یعنی ذکر لسانی کے ساتھ ساتھ ذکر قلبی کا بھی ذکر ملتا ہے، اور جا بجا قرآن حدیث میں اس کی جو ہے نشاندہی کی گئی ہے۔ اب جناب صوفی سید مولانا محمد حسن ہاشمی صاحب قبلہ جو ناگپور سے ہیں کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ذکر زبان سے ہوتا ہے اور وہ ذکر قلبی کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بے اصل بات ہے، کیونکہ ذکر نسیان کا ضد ہے، اور یہ دونوں کا تعلق دل سے ہے نہ کہ زبان سے۔ ہاں، جہاں شرع میں ذکر زبان کی شرط ہے، جسے نماز، تشہد اور تسبیحات نماز کہ اس میں زبان سے ہونا ضروری ہے، اور کلام فقہا کا اسی میں ہے، اور جو صوفیہ کے پاس سغل پاسن پاس ہے، اس لیے کہ تا مداومت ذکر کی ہوئے، اس کی سند حدیث میں بھی ملتی ہے۔ چنانچہ ابو العلا موصولی نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر خفی جس کو محافظ فرشتے بھی نہیں سنتے 70 درجے زیادہ ہے۔ ذکر خفی جس کو محافظ فرشتے بھی نہیں سنتے وہ 70 درجے زیادہ رکھتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور خدا بند عالم حساب کے لیے مخلوق کو جمع فرمائے گا اور فرشتے اعمال نامے لے کر حاضر ہوں گے، حکم ہوگا کچھ رہ تو نہیں گیا، عرض کریں گے جس قدر ہمیں معلوم تھا وہ سب لکھ رکھے ہیں۔ حکم ہوگا کہ ایک نیکی ایسی ہے کہ جس کی تجھ کو بھی خبر نہیں ہے، میں تجھ کو اس کا بدلہ دوں گا، اور وہ ذکر خفی ہے۔ یہ حوالہ پیش کر رہے ہیں ابو العلا موصولی نے اپنی مسند میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر خفی جس کو محافظ فرشتے بھی نہیں سنتے ہیں وہ 70 درجے جو ہے اس کے زیادہ ہیں۔ یہ حوالہ ہے۔ مزید سید صاحب نے کہا کہ فقیر بات علم سے نہیں عطا سے کرتا ہے، فقیر بات علم سے نہیں بلکہ عطا سے کرتا ہے۔ قرآن کریم کے مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرنے کا اشارہ کیا ہے، اور ہم لوگوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، اور جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اللہ تو اسے ذکر کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو اسے ذکر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔
یہ تھے جناب سید حسن ہاشمی صاحب قبلہ جو ناگپور سے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی نور اللہ صاحب جو تلنگانہ سے ہیں ان کی بات سنتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ذکر قلب کا تعلق دل سے ہے اور دل و زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، اور ذکر قلب صرف مولا مولا کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ قلب کو غیر اللہ سے پاک کرنا ہوتا ہے، یعنی ما سوا اللہ سے قلب کو پاک کرنا پڑتا ہے، تبھی قلب ذکر کا اصل مقصود حاصل ہوگا، اور ایسا جو کرنے میں کامیاب ہوا وہی اصل میں کامیاب ہوتا ہے۔ پاسبانی دل کی کر کچھ اس قدر، ما سوا حق کے نہ آئے کچھ نظر۔ ان کی باتوں میں جو ہے یہ شعر ترجمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آئیے جناب عاشق سہروردی صاحب جو جھارکھنڈ سے ہیں ان کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم زبان سے ذکر کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے قلب ذاکر ہوتا ہے، زبان ذکر کرتے کرتے ذکر قلب میں پہنچتا ہے، پھر جب قلب ذکر کرنے لگتا ہے تو زبان سے ذکر نہیں بھی کرے تو ذکر جاری ہی رہتا ہے، گویا ذکر ہمیشہ ہمیش کے لیے جاری ہو جاتا ہے، اور یہی قلب ذکر ہے۔ اب آئیے جناب صوفی مستقیم واسی صاحب قبلہ جو نوادہ سے ہیں ان کی بات سنتے ہیں۔ حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیم کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محبت ہر جگہ ضروری ہے، چاہے وہ عبادت ہو، ریاضت ہو، زبانی ذکر ہو یا ذکر قلبی ہو، بغیر محبت کے کچھ نہیں۔ ان تمام چیزوں کی جو جڑ ہے وہ محبت و عشق ہے، اور محبت و عشق ہونے سے ہی یہ سب چیزیں سود مند ہوگی، ورنہ نہیں ہوں گی۔ مزید انہوں نے تعلیمات وارثی کے حوالے سے درود اور اذکار پر بھی لمبی گفتگو فرمائی اور اصل چیز محبت و عشق کو ٹھہرایا، اور وارث علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی بہت ہی تائید کرتے ہوئے ان کے تعلیمات کے مغز کو آپ نے پیش فرمایا ہے۔ جناب مستقیم واسی صاحب قبلہ ان کی باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب جو رانچی جھارکھنڈ سے ہیں ان کی باتیں سنیے۔ ذکر قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو اس کی تعلیم کیا کرتے تھے، مخصوص لوگوں کو مسجد نبوی میں۔ ذکر جہری و سری دونوں کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اسی سے دائمی صلاۃ قائم کرنے کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ ذکر قلبی سے ہی ممکن ہے۔ ذکر قلبی مومن کے لیے صلاۃ کا درجہ رکھتی ہے۔ ذکر قلبی ہر کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے مرشد کی صحبت اور رہبری بہت ضروری ہے، اور قلب جاری تب ہوتا ہے جب قلب کے اندر موجود 1,80,000 جو تاریں ہوتی ہیں اس کو ذکر کے ذریعے سے جلا کر ختم کر دیا جاتا ہے، اور مرشد کے توجہ سے آسانی سے ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ تمام غلاظت کو قلب سے پاک کرنا ہوتا ہے۔ صرف دھک دھک کرنا ہی کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصل مقصد دل کا بیدار کرنا ہے، ضمیر کا بیدار کرنا ہے۔ جس طرح سے شکر شکر کہنے سے منہ میں مٹھاس نہیں آتا، اسی طرح سے اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہیں ملتا، بلکہ اس کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ تھے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب جو اپنی باتیں آپ تک پہنچا رہے تھے۔ اب آئیے صوفی اشرف حسین منصوری صاحب قبلہ کی باتیں سنتے ہیں۔ ذکر قلب ایک مخصوص ذکر ہے جو سب کو نہیں دیا جاتا ہے، اور یہ خاص عطا ہے۔ قلب کا جاری ہونے کا مطلب ہے اس کا تعلق براہ راست اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور وہ اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہر عالمین کا سیر کر لیتا ہے، اور اسے دیدار الہی کا شرف بھی ملتا ہے۔ یہ ذکر ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ چند خاص بندوں کے لیے ہی مخصوص ہے، اور ذکر قلبی کرنے کے بے شمار فائدے ہیں، اور ذکر قلب میرے نزدیک عشق الہی ہے۔ ذکر قلب میرے نزدیک عشق الہی ہے، اور اس کے بعد کوئی کچھ بھی کہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ یہ تھے جناب صوفی اشرف حسین منصوری صاحب قبلہ۔ اب آئیے نور اللہ صاحب کی باتیں پھر سے ایک بار سماعت فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ ذکر عبادت ریاضت وغیرہ کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے لیے ہی فائدہ مند ہے۔ ذکر میں ہی بندوں کو سکون ہے، کیونکہ سکون انسان کو اسی سے مل سکتا ہے جو اس کی اپنی ہوتی ہے۔
ذکر اور سکون کا گہرا تعلق ہے۔ یہ تھے نور اللہ صاحب تلنگانہ سے۔ اب آئیے محترمہ ڈاکٹر سیدہ اختر محمودہ صاحبہ، یہ بھی تلنگانہ سے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ذکر قلب اللہ کی عطا ہے، آپ زبان سے ذکر کرنے پر قادر ہیں مگر قلب میں ذکر عطا کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے۔ کامل مرشد اسم ذات اللہ روحانی طور سے قلب میں ٹرانسفر کر دیتا ہے۔ ذکر قلب محنت سے نہیں، یہ مرشد کی عطا سے جاری ہوتا ہے۔ قلب کی بیداری کا جو اثر ہے انسان کے کردار سے جھلکتا ہے، اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، ہر کسی سے وہ محبت کرنے لگتا ہے، اس کے اخلاق بہتر ہو جاتے ہیں وغیرہ۔ یہ تھی محترمہ ڈاکٹر سیدہ اختر محمودہ صاحبہ جو اپنی باتیں پیش فرما رہی تھی۔ ہم نے اختصار کے ساتھ ان باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آئیے پھر سے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب کی باتیں سن لیتے ہیں۔ ذکر قلب ہر کوئی نہیں کر سکتا، یہ مومنوں کی میراث ہے، اس میں مرشد کی عنایت اور اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے، اور ذاکر قلبی بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والا ہے۔ حدیث میں واضح دلیل موجود ہے اس بات کی۔ مزید انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں جو کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے، کسی پر بھی انگشت نمائی کرنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے سے عبرت ملتا ہے۔ لہذا کسی میں اگر 99 خرابی ہو اور ایک اچھائی ہو تو ہمیں اس ایک اچھائی کو ہی پکڑنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، یہی بہتر ہے۔ دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ کل ہم پر بھی انگلی اٹھ سکتی ہے۔ یہ تھے جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب۔ اب آئیے صوفی شیخ غوث الدین صاحب قبلہ کی بات سنتے ہیں۔ ذکر کے معنی ہے یاد کرنا۔ اب یہاں سوال ہے کہ کس کو یاد کرنا؟ تو اپنے مرشد کو یاد کرنا ہی اصل ہے۔ گوشت کا لتھڑا جس کو دل کہتے ہیں وہ قلب مجازی ہے، اور اس کے اندر ایک دل مخفی میں بھی ہے، وہ دل ہی قلب حقیقی ہے۔ اس کی آنکھ ہوتی ہے، جب اس میں ذکر شروع ہوتا ہے تو وہ بیدار ہوتا ہے، اور یہ ذکر قلب مرشد سکھاتا ہے، یہ سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، اور قلب جاری ہونے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اخلاق اعلیٰ ہو جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور ضمیر روشن ہو جاتا ہے، اور سینہ پر نور ہو جاتا ہے۔ اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا ہر خیال اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ قلب کے جاری ہونے کے انہوں نے جو نشان بتائے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ انسان کے اخلاق اعلیٰ ہوتے ہیں اور دل نرم ہو جاتے ہیں، ضمیر روشن ہو جاتا ہے، سینہ پر نور ہو جاتا ہے، اور روحانیت میں سفر کرتا ہے۔ بزرگوں کی اس کو بشارت ہوتی ہے، یہ بہت بڑی علامت ہے۔ ان علامات پر اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارا قلب ذاکر ہے یا نہیں ہے۔ یہ ابھی آپ جو گفتگو سماعت فرما رہے تھے یہ جناب صوفی شیخ غوث الدین صاحب قبلہ کی باتیں ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے جناب صوفی اویس غازی سرمدی صاحب جو حیدرآباد سے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ نفس اور قلب دونوں کا تعلق خیال سے ہے۔ نفس اور قلب دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ تو خیال سے ہے۔ ایک ظاہری لذت ہے اور ایک باطنی لذت۔ ہر انسان نفس میں ہے، یعنی جو ظاہری ہے اسی کو سب مان بیٹھا ہے، اس لیے باطن کی صفات اور لذت کو واضح کرنے کے لیے قلب کا ذکر رکھا گیا ہے تاکہ باطنی دروازے کھل سکیں۔ اس کو الگ الگ سلسلوں میں الگ الگ طریقوں سے عمل میں لایا جاتا ہے۔ جب انسان ظاہر و باطن سے واقف ہو جاتا ہے تو اسی کو قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں۔ انہوں نے واضح طور سے بتایا کہ جب انسان ظاہر و باطن سے واقف ہو جاتا ہے، جب انسان ظاہر و باطن دونوں سے واقف ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا قلب جاری ہو گیا، ورنہ نہیں ہوا۔ اور قلب کے آگے بھی ایک مقام ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے قلب کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور ذکر قلب ہر کوئی کر سکتا ہے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ تھے جناب صوفی اویس غازی سرمدی صاحب حیدرآباد سے۔ اب آئیے محترم جناب حضرت بابا اسحاق گوہر علی شاہ جو حیدرآباد سے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ 12 سلوک میں ایک ذکر قلبی بھی ہے اور 7 منزلوں میں دوسرا منزل ذکر قلب کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 12 سلوک اور 7 مقام کی جو بات ہے اس میں 12 سلوک میں ایک ذکر قلبی ہے اور 7 منزلوں میں دوسرا منزل ذکر قلب کا ہے۔ پہلے نفس کی پہچان کرنا ہے، پھر قلب تک رسائی حاصل کرنا ہے۔
مرشد کامل اپنے اہل مرید کو اس کے قلب کی صفائی کے بعد یہ ذکر عطا کرتے ہیں. جب مرید اس ذکر کو لگاتار کرتا ہے تو قلب شق ہو جاتا ہے، پھر اس میں نور پیدا ہوتا ہے. جب قلب جاری ہوتا ہے ذاکر ہر لمحہ دیدار یار میں محو رہتا ہے. جب قلب جاری ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ذاکر ہر لمحہ دیدار یار میں محو رہتا ہے. دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے وہ الگ رہتا ہے. ذکر قلب ہر کوئی کر سکتا ہے مگر پیر و مرشد کی نگرانی بہت ضروری ہوتی ہے. ذکر قلبی کے بہت فائدے ہیں، خاص طور سے توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی پر وہ پہنچ جاتا ہے. یہ تھے جناب بابا اسحاق صاحب صوفی گوہر علی شاہ قبلہ صاحب کی باتیں جو بھی آپ سماعت فرما رہے تھے. اب آئیے صوفی و مولانا سید حسن ہاشمی صاحب قبلہ کی پھر سے کچھ باتیں سن لیتے ہیں. ذکر جلی، ذکر سری، ذکر خفی پر گفتگو انہوں نے فرمایا اور کہا کہ سب سے پہلے چیز ہے عطا، پھر فتح اور اس کے بعد پتہ. سب سے پہلی چیز ہے عطا، اس کے بعد ہے فتح، اس کے بعد ہے پتہ. یعنی جب تک عطا نہیں تب تک فتح نہیں، اور جب تک فتح نہیں تب تک پتہ نہیں. اور جو لوگ ذکر کرتے ہیں وہی منزل و مقصود کو پاتے ہیں. اور قلب ذکر کے بہت سارے اقسام ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک مقام آتا ہے جس میں بندہ عشق و محبت میں گم ہو جاتا ہے، تو ویسے حالات میں اپنے سانسوں سے بھی ذکر و اذکار ہوتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام، سانسوں کی مالا پر سمروں میں پی کا نام. یہ تھے جناب سید حسن ہاشمی صاحب قبلہ. اب آئیے صوفی شرف الدین ندیمی ابوالعلائی صاحب کی باتیں پھر سے سنتے ہیں. اگلے موضوع پر قلب کے مختلف مدارج پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذکر قلب کرتے رہنے سے اس دوران بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بہت نقصانات بھی ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے امتحانات سے گزرنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر کوئی منزل اور مقام حاصل ہوتی ہے، پھر بندہ ولی بنتا ہے. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ قلب کے مختلف جو مدارج ہیں اس پر بات انہوں نے کہی ہے. اس کے بعد کہا کہ ذکر قلب کرتے رہنے سے بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ روحانی ترقی ہوتی ہے. جب روحانی ترقی ہوتی ہے تو امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے، تب جا کر کے کوئی منزل و مقام حاصل ہوتی ہے. اب جناب صوفی جی ایم خلیل صاحب جو احمدآباد پوری سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ذکر قلبی وہ ذکر ہے جس کا علم کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہے. جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے حدیث کے حوالے سے کہ ذکر قلبی وہ ذکر ہے جس کا علم کرامن کاتبین کو بھی نہیں ہوتا ہے. یہ عمل اللہ اور اہل ذکر کے درمیان ایک راز ہے. اس ذکر کو حاصل کرنے کے لیے نسبت پیر کامل لازمی ہے. مرشد کامل دل کے بنجر زمین میں توحید کا بیج بوتا ہے. دل میں توحید داخل ہونے کے بعد مردہ دل جی اٹھتا ہے. پھر صاحب ذکر کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا عبادت میں شریک ہو جاتا ہے. اسے فاسن فاس کہتے ہیں. دل ہمیشہ ذکر میں مشغول رہنے سے جاری ہو جاتا ہے. ذکر کے فائدے تحریر و تقریر سے بالکل باہر ہیں. حدیث قدسی کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان کی سانسیں گنتی کی ہوتی ہیں اور سانس اللہ کے ذکر کے بغیر، ایک سانس بھی اگر اللہ کے ذکر کے بغیر نکلے تو وہ مردہ ہے. ذکر قلبی اور فکر و وصل بندے کو مولا سے ملا دیتی ہے. اس سے پرے اور بھی کئی کمالات ذکر قلبی میں پوشیدہ ہے. پیر کی محبت میں جو فنا نہیں ہوتے ان کے روبرو ہرگز مصطفیٰ نہیں ہوتے. اور دل میں کلمہ طیب پیر ہی اتاریں گے. قلب بس کتابوں سے پارسا نہیں ہوتے. قلب بس کتابوں سے پارسا نہیں ہوتے. یہ تھے جناب جی ایم خلیل صاحب احمدآباد پور سے جو اپنی باتیں اشعار اور حدیث کے حوالے سے پیش فرما رہے تھے. تمام اسکالر، تمام صوفیہ اکرام، تمام علماء اکرام اور تمام بھائی بہنوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے اب آئیے اپنے جوابات بھی آخر میں آپ تک ہم پہنچاتے چلیں. دل بیدار فاروقی دل بیدار کراری، مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری.
یہ مصرع بھی آپ سماعت فرما رہے تھے استاد محترم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان اشعار کے ساتھ اپنے سوالات کے جوابات ہم دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ ان اشعار کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ میرے خیال سے ذکر قلبی دراصل دل کا بیدار کرنا ہے، اللہ کی پہچان اور خود کی پہچان سے اپنے ضمیر کو زندہ کرنا ہے اور ایمان لا کر حقیقت و معرفت کو سمجھنا ہے۔ علاوہ اس کے پیران طریقت انہی مقاصد کے مد نظر اپنے جانب سے کچھ وظائف و مشغلہ دیتے ہیں، بالخصوص وہ ذکر و مشغلہ جس سے قلب اور دل سے جوڑ کر یا دل پر نشانہ لگا کر یا ضرب لگا کر کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے۔ طریقت کے اصطلاح میں اسی کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ان اذکار سے لطیفہ قلب روشن ہوتا ہے، نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں اور آدمی کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے اور بندہ سلوک کے سفر کا آغاز کرتا ہے اور رفتہ رفتہ روحانیت میں عروج کرتا جاتا ہے اور بالآخر واصل بحق ہو کر منزل کمال پر پہنچ جاتا ہے۔ قلب کے جاری ہونے سے مراد دل کا بیدار ہو جانا ہے۔ جب آدمی کے قلب میں نور کا نزول ہونے لگتا ہے، اس کا نفس مغلوب ہونے لگتا ہے اور روحانیت زندہ ہونے لگتی ہے، تو اعلیٰ سیرت اور کردار اور اخلاق اسوتاً حسنہ کا ظہور ہونے لگتا ہے، دکھنے لگتا ہے۔ انسان حساس اور سینسیٹیو بن جاتا ہے، خیر کے طرف مائل ہونے لگتا ہے، مومن کی صفتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں اور ہر وقت اللہ کا خیال دل و دماغ پر مسلط رہتا ہے، چھایا رہتا ہے۔ دل میں خدا کا خیال ہر گھڑی رہنے کی وجہ سے زبان پر بھی اللہ کا ذکر جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی کو قلب کا جاری ہونا کہتے ہیں۔ بعض لوگ ذکر قلبی کرنے کے دوران بہت زیادہ ضرب اپنے دل پر لگاتے ہیں، جس سے کئی پریشانیاں ان کو لاحق ہو جاتی ہیں، جیسے سینے میں درد کا ہونا، منہ سے خون کا آ جانا وغیرہ وغیرہ۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خون آنے سے قلب کا منہ کھل جاتا ہے اور دل ذاکر ہو جاتا ہے، مگر مجھے یہ باتیں بالکل ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال پیروں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے، اللہ عالم بالصواب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قلب ذکر کا تعلق حق حق اور دھک دھک کرنے سے بالکل ہی نہیں ہے۔ میں اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں کہ قلب ذکر کا تعلق حق حق کرنے اور دھک دھک کرنے سے بالکل ہی نہیں ہے، بلکہ قلب کو بیدار کرنے سے ہے، ضمیر کو زندہ کرنے سے ہے، روح کو روشن کرنے سے ہے، حق کی پہچان کرنے سے ہے اور اصل چیز حق کا احساس کرنے سے ہے۔ میرے حساب سے ہلکا پھلکا درود و وظائف اور ذکر قلبی اور پاسن پاس کم تعداد میں تبرکن تو ہر کوئی کر سکتا ہے، مگر ان اذکار کو جب چلے کی صورت میں زیادہ تعداد میں کسی خاص مقصد کے لیے کیا جائے تو یقیناً کسی مرشد کی نگرانی میں کرنی چاہیے، کسی کامل ہستی کے نگرانی میں کرنی چاہیے، ایسا ہی کسی کے کہنے پہ ہرگز نہیں کرنی چاہیے، ورنہ مصیبت میں پڑ سکتے ہیں اور بعض اوقات بہت بڑے بڑے مصیبت میں پڑ سکتے ہیں اور بہت پریشانی بڑھ سکتی ہے۔ ذکر قلبی کرنے کے طریقے اور فائدے پر تو اوپر باتیں کافی ہو چکی ہیں، البتہ یہ جان لیجئے کہ ذکر کے بہت اقسام ہیں، ذکر لسانی، ذکر قلبی، ذکر جہری، ذکر سری اور ذکر پاسن پاس وغیرہ وغیرہ۔ بعض بزرگوں کے مطابق ذکر کے 4000 نشستیں ہیں۔ پیر اپنے مرید کے حالت کے حساب سے تجویز کرتے ہوئے انہیں ذکر عطا کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح جس طرح سے کوئی حکیم اپنے مریض کو بیماری کے حساب سے دوا تجویز کرتا ہے یا کوئی ڈاکٹر کسی پیشنٹ کو ڈائگنوسس کرنے کے بعد پرسکرپشن لکھتا ہے اور میڈیسن سجیسٹ کرتا ہے۔ اس سے آپ کو ذکر کے فائدے کا اندازہ بالکل پوری طرح سے لگ گیا ہوگا، لہٰذا اس طرح سے ذکر کے دوا سے پیر اپنے مرید کی روحانی علاج کرتے ہیں۔ بہت پہلے ہی میں نے یہ شعر لکھا تھا، محترم توجہ فرمائیں کہ شفا خانہ مرشد جا وظیفے کی دوا لے، بیمار ہے تو دل کا علاج کرا لے، خوراک معرفت لے اور پرہیز تقویٰ، بفضل خدا جلد ہی تو شفا کو پالے۔ شفا خانہ مرشد جا وظیفے کی دوا لے، بیمار ہے تو دل کا علاج کرا لے، خوراک معرفت لے اور پرہیز تقویٰ، بفضل خدا جلد ہی تو شفا کو پالے۔ محترم جناب، کسی حدیث میں بھی میں نے پڑھا تھا کہ زبان کا ذکر بکواس ہے اور دل کا ذکر وسواس ہے۔
جملے اس طرح سے تھے کہ ذکر اللسانی اللقلقہ تھا، وہ ذکر القلبی الوسوسہ تھا۔ مطلب صاف ہے میرے دوستو کہ کچھ فائدہ مند ہے تو پاس ان پاس ہے، ورنہ اصل چیز تو حق کا احساس ہے۔ زبان کا ذکر بکواس ہے، دل کا ذکر وسواس ہے، کچھ فائدہ مند ہے تو پاس ان پاس ہے، ورنہ اصل چیز تو حق کا احساس ہے۔ یعنی زبان کا ذکر شریعت، دل کا ذکر طریقت، سانسوں کا ذکر حقیقت، اور خود کو پہچان کر کوئی ذکر نہیں کرنا، خاموش ہو جانا معرفت ہے۔ لہٰذا میں نے یہ بھی لکھا تھا محترم کہ یاد اس کو کیا ہے کرنا جو تمہارے ساتھ ہو، دن کا کوئی مشغلہ ہو یا کہ خواب رات ہو۔ یاد اس کو کیا ہے کرنا جو تمہارے ساتھ ہو، دن کا کوئی مشغلہ ہو یا کہ خواب رات ہو۔ تو خود ہی پانی ہے کہاں اب پیاس تیرا ہے، تو خود ہی پانی ہے کہاں اب پیاس تیرا ہے۔ جب میں نہیں ہوں تو یقیناً باس تیرا ہے، جب میں نہیں ہوں تو یقیناً باس تیرا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔